کوئی نہیں آیا، لگ رہے تھے جہاں پہ زہرا کے تازیانے، کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم مٹانے کوئی نہیں آیا، رسیاں تھی علی کے گردن میں اور بازار سے گزرتے تھے، رسیاں تھی علی کے گردن میں اور بازار سے گزرتے تھے، سب تماشائی بن کے تکتے رہے پر چھڑانے کوئی نہیں آیا، سب تماشائی بن کے تکتے رہے پر چھڑانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم مٹانے کوئی نہیں آیا، گھر جلانے کلمہ گو آئے، در بجھانے کوئی نہیں آیا، کیا وہ اسلام کا ہی مرکز تھا، کیا وہ مدینہ تھا محمد کا، لگ رہے تھے جہاں پہ زہرا کے تازیانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کے بھرے مدینے میں غم لا حول ولا مٹانے قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال امامنا الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، سمیت الفاطمة فاطمہ لأن الخلق فطموا عن معرفتها، صلوات بر محمد وآل محمد۔ قدر بزرگان محترم، آج 3 جمادی الثانی ہے، یقیناً بے انتہا غم و اندوہ کا دن ہے۔ میں سب سے پہلے شہزادی کی جان سوز شہادت کی مناسبت سے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جتنی دیر بھی آپ حضرات کے درمیان میں حائل رہا، کوشش ہوگی کہ آیات و روایات کے ضمن میں شہزادی کے مقام کو دیکھا جائے کہ فاطمہ کس شخصیت کا نام ہے، اس لیے کہ ایک منطق کا اصول یہ ہے
کہ مؤرخ کو مؤرف سے اجلا تر ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی شناخت کسی کے ذریعے سے کروانی ہو تو کم سے کم جو شناخت کروانے والا ہے یا جس چیز کے ذریعے سے شناخت کروائی جا رہی ہے وہ واضح اور روشن ہو کہ انسان سمجھ سکے کہ کس چیز کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر مشکل یہ ہے کہ کم سے کم جو بھی شہزادی کی شناخت کروانا چاہ رہا ہے حد اقل اسے شہزادی کی پہلے معرفت ہو، تب وہ شہزادی کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ لیکن یہاں پہ ایک ظاہر ہے کہ مجھ جیسا گنہگار اور ایک چھوٹا سا طالب علم شہزادی کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہوں تو یہ تعریف نہیں ہو پائے گی، ان کی شناخت نہیں ہو پائے گی، بلکہ کوشش یہ کروں گا کہ جو کچھ قرآن مجید کے ذریعے سے یا ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کے ذریعے سے شہزادی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے بس اسے ایک سبق کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اگر قرآن مجید کو دیکھا جائے تو قرآن مجید جگہ جگہ پر الگ الگ مقامات پر شہزادی کے قصیدے پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ آیے تطہیر کو لے لیں تو قرآن مجید اس آیے تطہیر کے ذریعے سے شہزادی کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے، اور اگر آپ آیے مباہلہ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آیے مباہلہ کے ذریعے سے پروردگار عالم شہزادی کی صداقت کو بیان کر رہا ہے۔ اور اگر آپ سورہ دہر کو لے لیجئے، سورہ انسان کو لے لیجئے تو پروردگار عالم اس سورہ کے ذریعے سے شہزادی کی سخاوت کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ مختصر سا وقت ہے، بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ اس کی تشریحات کی جا سکیں، لیکن اگر قرآن مجید کو دیکھا جائے تو جگہ جگہ پر اگر سورہ کوثر کو لے لیا جائے تو پروردگار عالم اس سورہ کے ذریعے سے، سورہ کوثر کے ذریعے سے دشمنان اسلام اور مشرکین کے اوپر ایک ایسا تماچا لگا رہا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کل تک جو مشرکین آپ کو ابتر کہہ رہے تھے، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ وہ ابتر ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، یعنی گفتگو یہ ہے کہ قرآن مجید قدم قدم پر مختلف الفاظ کے ذریعے سے، مختلف ترکیبات کے ذریعے سے، کبھی آیات کے ذریعے، کبھی پورے سورہ کے ذریعے سے شہزادی کا قصیدہ بیان کر رہا ہے۔ آئیے یہاں پہ ایک بزرگ عالم دین کا میں جملہ کوٹ کر دوں کہ قرآن مجید کو اگر دیکھا جائے کہ قرآن مجید کیا ہے تو انہوں نے بڑے ہی اچھے لفظوں میں ایک جملہ کہا کہ قرآن مجید کو اگر دیکھنا ہے کہ قرآن کیا ہے تو یہ اس طریقے سے سمجھو کہ زہرا کے گھر میں بولی جانے والی زبان کو جب تحریر کی شکل دی گئی تو اسے قرآن مجید کہا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ مقام ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا قرآن مجید کے ذریعے سے۔ لیکن آئیے اگر آپ علماء تشیع، علماء اہل سنت، جو دانشوران اہل سنت ہیں، ان سب نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ صاحبان عصمت جتنے بھی ہیں، صاحبان عصمت و طہارت، ان کی فضیلت کو اور ان کی معرفت کو کما حقہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ان صاحبان عصمت کو جس طریقے سے پہچاننے کا حق ہے، اگر انسان انہیں پہچاننا چاہے تو ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ علماء تشیع اور دانشوران اہل سنت ہر ایک کا یہ نظریہ ہے کہ ان کی معرفت اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی۔ اور آپ جب روایات کو، چاہے وہ اہل سنت کے درمیان کی روایات ہوں یا ہمارے درمیان، جو اب جب روایات کو دیکھیے گا تو روایتوں کے ضمن میں جب تمام روایتوں کو آپ جمع کریں گے تو ایک چیز جو نکل کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان صاحبان عصمت کو ہم اور آپ نہیں پہچان سکتے، جو پہچاننے کا حق ہے۔ کنہ حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مرتبہ یہ کلی روایات ہیں جو ان کے فضائل کے سلسلے سے، ان کے مناقب کے سلسلے سے جو روایتیں منابع میں نازل ہوئی ہیں اور وارد ہوئی ہیں۔
ایک مرحلہ یہ ہے۔ لیکن ایک مرحلہ یہ ہے کہ کچھ روایات، کچھ شخصیات کے لیے، کچھ خاص مقامات پہ یہ کہا گیا ہے کہ فلاں کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزوں، کچھ روایات کچھ خاص شخصیتوں کے بارے میں بیان کر رہی ہیں کہ اس شخصیت کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ آئیے 2-3 روایتوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلی روایت، جسے رجال برقی سے لے کے شیخ توسی تک تمام رجالیوں نے لکھا، اور یہاں تک لکھا ہے کہ اس روایات کے سلسلے سند میں جتنے بھی افراد آ رہے ہیں سب کے سب ثقہ ہیں۔ وہ روایت کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ یا علی، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے یا تمہارے، یعنی پروردگار عالم کی ذات وہ ہے کہ جس کو یا تو میں نے پہچانا یا اے علی تم نے پہچانا۔ دوسری روایت، اسی روایت کا پھر فقرہ ہے جس میں پھر پیغمبر اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے یا تمہارے، یعنی رسول کو پہچاننے والی شخصیتیں 2 ہیں، یا خدا یا مولا کائنات۔ پھر اسی حدیث کا جملہ آگے کہ اے علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا، تمہاری معرفت کسی کو نہیں ہوئی سوائے خدا کے اور میرے، یعنی علی کو اگر کوئی پہچانتا ہے تو یا خدا پہچانتا ہے یا رسول پہچانتے ہیں۔ یعنی یہ روایت ایک طرف 3 شخصیتوں کے بارے میں، ایک ذات پروردگار ہے، ایک پیغمبر کی ذات، ایک مولا کائنات کی ذات، جہاں پہ یہ صراحتاً کہا گیا کہ ان کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے چند شخصیتوں کے۔ اور آگے آئیے، پھر خود مولا کائنات اپنے سلسلے سے نہج البلاغہ خطبہ شقشقیہ میں کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مولا کائنات، پیغمبر نے صراحت کر دی، لیکن پھر مولا کائنات خود اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر۔ علی اس ذات کو کہا جاتا ہے، خطبہ شقشقیہ اس ذات کو علی کہا جاتا ہے، اپنا تعارف کرائے نا مولا، اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ مجھ سے سیلاب جاری ہوتے ہیں۔ شروحات نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے کہ یہ سیلاب کون سا سیلاب ہے جو علی سے صادر ہو رہا ہے۔ یہ کوئی عام سیلاب نہیں ہے، پانیوں والا سیلاب نہیں ہے، ہاں یہ بھی ایک سیلاب ہے کہ اگر انسان معرفت علی میں ڈوبنا چاہے تو شاید ڈوب جائے اس سیلاب میں یا بہہ جائے، مگر یہ اصل مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جہاں سے فضائل کے سیلاب جاری ہوتے ہیں، جہاں سے کرامت کے سیلاب جاری ہوتے ہیں، جہاں سے سخاوت کے سیلاب جاری ہوتے ہیں، جہاں سے علم کا سیلاب جاری ہوتا ہے، اس ذات کو علی کہا جاتا ہے۔ اور آگے کا جملہ مولا فرماتے ہیں کہ ولا یرقى الی الطیر، علی اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جہاں تک طائر فکر کسی کا پرواز نہیں کر سکتا، یعنی علی کی معرفت کو اگر کوئی پہنچنا چاہے تو علی کو پہچان نہیں سکتا۔ علی اس ذات کا نام ہے، دنیا لاکھ کوشش کرے مصنوعی بیساکھیوں کے ذریعے سے علی کی فضیلت تک پہنچنے کی، لیکن وہ بیساکھیاں ٹوٹ جائیں گی، سیلاب فضائل علی میں وہ بیساکھیاں بہہ جائیں گی، لیکن علی تک کوئی فرد بشر نہیں پہنچ سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ ذات علی تک کنہ معرفت علی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ دنیا نے بہت کوششیں کی، مصنوعی بیساکھیوں کو بنایا، علی کی فضیلتوں کے سامنے وہ حدیثیں جو فضیلت مولا کائنات پہ تھی اس کے سامنے فضیلتوں کو بنانا شروع کیا، اس کے مقابل میں حدیثیں لانا شروع کیا، لیکن چند لمحے تک رہیں اور پھر ختم ہو گئیں۔ اگر ذکر آج کسی کا باقی ہے تو علی کا ذکر باقی ہے، اگر فضیلت آج کسی کی باقی ہے تو علی کی فضیلت باقی ہے، اگر کسی کے کردار کا تذکرہ ہوتا ہے تو آج علی کے کردار کا تذکرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ علی نے اپنے کردار کو الہی کردار میں اس طریقے سے ڈھال دیا تھا، حکم الہی میں اس طریقے سے ڈھال دیا تھا کہ پروردگار عالم نے کہا اگر آج تم میرے ذکر کو باقی رکھو گے تو میں کل تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ علی نے
للہیت کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا، دین اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، پروردگار عالم نے بھی علی کے ذکر کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیا۔ ایک صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ توجہ ہے عزیزان گرامی۔ اب آئیے یہ دو شخصیتیں، تیسری شخصیت جس کے بارے میں کہا گیا وہ یہی حدیث ہے جسے میں نے سرنامہ گفتگو قرار دیا، جہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر۔ اگر کسی نے فاطمہ کی معرفت حاصل کر لی تو گویا اس نے لیلۃ قدر کو درک کر لیا اور اسے لیلۃ قدر کی معرفت حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں مولا، یعنی روایت کا لہجہ دیکھیے، زبان روایت کو سمجھنے کی کوشش کیے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ وَسُمِّيَتِ الْفَاطِمَةُ فاطمہ کو فاطمہ کہا ہی اس لیے گیا، کیوں؟ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، اس لیے کہ بشریت فاطمہ کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتی، کنہ حقیقت کو درک نہیں کر سکتی، بہت دور رکھا گیا ہے لوگوں کو فاطمہ کی معرفت سے۔ امام یہ فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ذات پروردگار عالم، ایک طرف ذات ختمی مرتبت، ایک طرف ذات مولا کائنات، تو ایک طرف شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت وہ ہے جس کے لیے یہ کہا گیا کہ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، شہزادی کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور روایت کا جملہ دیکھیے، من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ کو پہچان لیا اس نے لیلۃ قدر کو پہچان لیا۔ اور بھی روایتیں اس سورہ کے ضمن میں، اس آیت کے ضمن وارد ہوئی ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ چھٹے امامی سے ایک دوسری اور روایت ہے جہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ لیل سے مراد فاطمہ کی ذات ہے، قدر سے مراد پروردگار کی ذات ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر معصوم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ کو جس نے پہچان لیا گویا اس نے شب قدر کو پہچان لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آخر یہ جو تشبیہ دی جا رہی ہے جناب سیدہ کی کہ ان کی معرفت شب قدر کی معرفت کے برابر ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا سنخیت پائی جاتی ہے شہزادی اور شب قدر کے اندر؟ تو عزیزان گرامی، اگر آپ علماء کے اقوال اٹھا کے دیکھیے گا تو کم سے کم 11 سنخیتیں ایسی ہیں جو شب قدر اور شہزادی فاطمہ زہرا کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے علماء فرماتے کہ امام نے یہ کہا کہ جس نے ان کو درک کر لیا، ان کی معرفت جسے حاصل ہو گئی گویا اس نے شب قدر کو درک کر لیا ہے۔ باقاعدہ علماء نے ترتیب وار ذکر کیا ہے، لیکن میں صرف ایک دو کی طرف اشارہ کروں گا اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ دیکھیے کہ شہزادی کی ذات کون سی ذات ہے؟ شب قدر کسے کہا جاتا ہے؟ انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کیا چیز نازل ہو رہی ہے شب قدر میں؟ قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے۔ شب قدر کیا ہوا؟ پروردگار عالم نے قرآن صامت کو نازل کرنے کے لیے شب قدر کو ظرف بنایا ہے۔ نزول قرآن مجید کا شب قدر میں ہو رہا ہے، یعنی ظرف وجودی شب قدر ہے قرآن صامت کے لیے۔ اگر قرآن صامت کے لیے شب قدر ظرف ہے، اسی طریقے سے قرآن ناطق کے لیے 11 قرآن ناطق کے لیے ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک ظرف ہے، جہاں پہ پروردگار عالم قرآن ناطق کا نزول کر رہا ہے۔ قرآن ناطق ایک نہیں 11 قرآن ناطق کو جہاں پہ نازل کر رہا ہے پروردگار، اس ذات کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ اور شب قدر کے لیے کیا کہا گیا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ شب قدر، انسان شب قدر کو پہچان نہیں سکتا، اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے سیدہ کی معرفت بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ میں جلدی اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ تیسری چیز جو ہے آپ دیکھیے، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ شب قدر کی خاصیت یہ ہے کہ شب قدر آج تک مجہول ہے۔ کون سی شب ہے؟ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے واضح نہیں کیا کہ
دقیقاً یہی شب ہے شب قدر جسے کہا جائے۔ روایتوں میں جو بیان کیا گیا ہے 19 شب 19 کہا گیا، شب 21 کہا گیا، شب 23 کہا گیا، 27 کہا گیا، یعنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اتنی با اہمیت شب ہے کہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام اس شب کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسے درک کریں، اور اسی لیے علماء کی زندگی میں لکھا ہے کہ بعض علماء پورا سال شب بیداری کیا کرتے تھے تاکہ کم سے کم زندگی میں ایک بار شب قدر کو درک کر سکیں۔ اتنی عظیم شب کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کنہ معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا لوگوں کے لیے مجہول ہے، کنہ معرفت لوگوں کے لیے مجہول ہے کہ شہزادی کی ذات آخر ہے کیسی ذات، یعنی ایسی ذات کو فاطمہ زہرا کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ باپ موجود ہے، شوہر موجود ہے، 2 معصوم بیٹے موجود ہیں، لیکن پروردگار عالم جب فرشتوں کو ان کا تعارف کرانا چاہتا ہے جبرائیل جیسے فرشتے کو، تو مرکزیت اگر دیتا ہے تو سیدہ کی ذات کو دیتا ہے۔ اتنی عظیم ذات کا نام ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور بس آخری بات اس سلسلے سے میں بیان کروں، عزیزان گرامی، تنزل الملائکۃ والروح، شب قدر کی ایک اور خاصیت کیا ہے کہ شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ تمام مؤرخین نے اس بات کو لکھا کہ پیغمبر کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن ذات فاطمہ زہرا اس شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ 75 دن یا 95 دن جب تک شہزادی زندہ رہیں، شہزادی کے پاس جبرائیل کا نزول ہوتا رہا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایسی شخصیت کو اور ایسی ذات کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، یعنی شہزادی، اب ان کی شخصیت اگر پوچھنا ہے تو علماء بتائیں گے، معصومین علیہم الصلوۃ والسلام بتائیں گے کہ شہزادی کی ذات کون سی ذات ہے۔ شیخ صدوق نے اپنے جب ذکر کیا ہے تو حدیثوں کو بیان کرنا شروع کیا تو زہرا کے لفظ کو بیان کیا۔ دیکھیے فاطمہ زہرا کس شخصیت کا نام ہے، آنے کے بعد زہرا کا وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں روایتوں کے ذریعے سے کہ زہرا کو زہرا کیوں کہا گیا، لماذا سمیت الزہرا، الزہرا کیوں زہرا کہا گیا؟ وہ فرماتے ہیں لأن زہرا کو اس لیے زہرا کہا گیا لأنہا کانت ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ زہرا کو زہرا اس لیے کہا گیا، اس لیے کہ زہرا وہ تھیں جو مولا کائنات کے لیے روزانہ 3 مرتبہ نوری شکل میں ظاہر ہوتی تھیں۔ مولا کائنات کے سامنے روزانہ 3 مرتبہ، دیکھیں دونوں شخصیتیں ایسی ہیں ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی، ادھر خاکی ہیں ادھر نوری ہیں، یعنی دونوں سے ان کا سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ ہمیں اور ہمارے درمیان آنے کے لیے، ہمارے اور آپ کے درمیان انہیں آنا تھا تو پروردگار عالم نے انہیں ایک ہماری جیسی شکل دی تاکہ ہم ان سے مانوس ہو سکیں، لیکن کن ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ نوری مخلوقات ہیں، اور روایتیں اس پہ دلالت کرتی ہیں، کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ پروردگار عالم کے نور، اپنے نور سے ان کو خلق کیا ہے۔ تو 2 وجہیں بیان کرتے ہیں۔ زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شہزادی 3 مرتبہ، روزانہ 3 مرتبہ اس نوری شکل میں آتی تھی، ظاہر ہوتی تھی۔ لأنها تظہر لأمیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فی کل یوم 3 مرات بنور، نوری شکل میں 3 مرتبہ مولا کائنات کے سامنے ظاہر ہوتی تھیں۔ اور دوسری دلیل یہ بیان، دوسری جو وجہ بیان کرتے ہیں کہ زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زہرا کو اس لیے زہرا کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے لأن اللہ خلقها من نورہ، اللہ نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، اس لیے شہزادی کو، یعنی جو نور پروردگار ہو اسے زہرا کہا جاتا ہے، جو مظہر ذات پروردگار ہو اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو ان کی حقیقت اور ان کی معرفت طریقے سے ان کی معرفت کا حق ہے کوئی حاصل کر سکے، اور اگر کوئی حاصل کر سکے تو امام فرماتے ہیں فقط ادرک لیلۃ القدر،
جبکہ لیلت قدر کے یہ کہا گیا کہ کوئی لیلت قدر کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لیلت قدر کو درک نہیں کیا جا سکتا تو شہزادی کی ذات کو بھی، ان کی معرفت بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ ساتھ کچھ ایسی شخصیت کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ اور ذرا سا اور آگے بڑھیے، دیکھیے کیا فرماتی ہیں مولا کائنات سے، دنیا علی، کہتے ہیں یا علی آپ ذرا میرے نزدیک آئیے۔ پھر کیا فرماتی ہیں، سأحدثک، میں آپ سے کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کیا بتائیں گی شہزادی؟ کس سے کہہ رہی ہیں؟ مولا کائنات سے کہہ رہی ہیں۔ مولا کائنات کو یہ کہہ رہی ہیں کہ سأحدثک ما کان وما یکون ومن لم یکن الی یوم القیامہ۔ اے علی آپ میرے پاس آئیے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جو کچھ گزر چکا ہے اس کی خبر دینا چاہتی ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبر دینا چاہتی ہوں، اور جو کچھ قیامت تک ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں آپ سے بتانا چاہتی ہوں۔ اسی لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ عندنا مصحف فاطمہ، ہمارے پاس ایک مصحف فاطمہ ہے۔ مصحف فاطمہ ہے جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے دست بدست ہوتے ہوئے آج ہماری آخری حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر امام فرماتے ہیں لیس فیہ من القرآن شیء، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے لیکن قرآن مجید سے اس میں کوئی شے بھی نہیں۔ توجہ کیجئے گا، قرآن مجید سے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس کی خاصیت کیا ہے کہ ما کان وما یکون، تمام علوم کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ ایسی ذات کو شہزادی فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ ما کان وما یکون کا علم رکھنے والی ذات کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایسی ذات اور ایسی شخصیت جس کے بارے میں مسلسل معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو الفاظ اور جو کلمات ہیں وہ پیغمبر کے ہیں، قرآن کے ہیں۔ پیغمبر مختلف طریقے سے مختلف زاویوں سے شہزادی کو پہچنواتے رہے۔ کبھی اپنے بدن، اپنے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا حصہ ہے فاطمہ۔ من آذاہا فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ شہزادی آتی ہیں، جب بھی داخل ہوتی ہیں جہاں پیغمبر کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو تاریخوں کے جملے ہیں کہ پیغمبر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ استقبال کے لیے چل کے 2 قدم بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، شہزادی کو اپنی جگہ پہ بیٹھاتے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک باپ اپنی بیٹی سے یہ محبت دکھا رہا ہے؟ نہیں، یہ باپ ایک بیٹی سے محبت نہیں دکھا رہا ہے بلکہ نبوت عظمت سیدہ کو بتانا چاہتی ہے۔ اس لیے کہ ما تکاملت النبوت، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس کی نبوت کامل ہوئی ہو مگر یہ کہ اس نے فاطمہ کا اقرار نہ کیا ہو۔ تمام انبیاء کی نبوتیں اقرار فاطمہ پہ ٹھہری ہوئی ہیں۔ اگر اقرار فاطمہ کیا تو پروردگار عالم نے اتنا بڑا منصب دیا، اتنی بڑی منزلت دی کہ اسے نبی بنا دیا۔ نہیں، اقرار فاطمہ صرف کر رہا ہے تو نبوت اسے مل جا رہی ہے، تو ذات فاطمہ کتنی بلند ہوگی جس کا اقرار انسان کو نبی بنا دے رہا ہے، خود وہ ذات کتنی اعلیٰ اور عرفہ ہوگی، انسان کے تصور سے بھی بالا ہے۔ پیغمبر اپنی جگہ پہ بیٹھاتے ہیں شہزادی کو، اور عجیب بات ہے کہ صرف جگہ پہ بیٹھا، میں یہاں پہ آنے کے بعد ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ ایک تصور کریں، ایک بزم کا تصور کریں کہ جہاں پر ایک شہنشاہ بیٹھا ہوا ہو، اگرچہ نبوت اور شہنشاہیت کا کوئی تقابل نہیں ہے، کہاں نبوت اور کہاں شہنشاہیت، لیکن ایک تصور کریں کہ ایک شہنشاہ بیٹھا ہوا ہو۔ توجہ چاروں میرے عزیزو، بس آخری بات اور یہیں سے ربط مسائل، ایک شہنشاہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ شہنشاہ جہاں پہ اس کا دربار سجا ہوا ہو، اس کے تقریباً تمام افراد بیٹھے ہوئے ہوں، ایک شہنشاہ ایک ایسی ذات کے داخل ہونے پہ استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے تو انصاف سے بتائیے کہ کیا جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے وہ بیٹھے رہ جائیں گے؟ کوئی بادشاہ کسی کے استقبال کے لیے اگر کھڑا ہو جائے تو کیا اس کی رعایا بیٹھی رہ جائے گی؟
نہیں عزیزو، اگر پیغمبر کھڑے ہوتے تھے تو پیغمبر کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی پوری رعایا کھڑی ہوتی تھی. یا جملے کو یوں بدل کے کہہ دوں کہ احترام تعظیم فاطمہ میں فقط پیغمبر کھڑے نہیں ہوتے تھے، پوری صحابیت کھڑی ہو جاتی تھی. یہ مقام فاطمہ ہے جہاں پہ صحابیت بھی کھڑی ہو جا رہی ہے. نہیں، یہ جملہ بہت چھوٹا ہے میرے عزیزو، صرف صحابیت کھڑی نہیں ہوتی تھی. ہمارا نبی وہ ہے جو خاتم الانبیاء ہے، جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے، جس کے صدقے میں تمام انبیاء خلق ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پیغمبر کسی کے تعظیم کے لیے، کسی کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں تو صرف پیغمبر کھڑے نہیں ہوئے، جہاں صحابیت کھڑی ہوئی جو سامنے دکھ رہی ہے، لیکن پشت پردہ کچھ شخصیتیں ہیں جو کھڑی ہو رہی ہیں. آدم کھڑے ہو رہے ہیں، نوح کھڑے ہو رہے ہیں، ابراہیم کھڑے ہو رہے ہیں، اسماعیل کھڑے ہو رہے ہیں، یوسف کھڑے ہو رہے ہیں، یونس کھڑے ہو رہے ہیں. یہ جملے کو سمیٹ کے یہ کہہ دوں کہ پیغمبر کھڑے ہو رہے ہیں تو صرف انبیاء کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ تمام کائنات کی مخلوقات جو ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، جب پیغمبر کھڑے ہوں گے تو تمام مخلوقات کھڑی ہوں گی. اسی لیے تاریخوں نے لکھا کہ سورج پلٹ کے بتا رہا ہے ان کی تعظیم کیا ہے، ستارہ اتر کے بتا رہا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو کے بتا رہا ہے ان کا مقام کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیغمبر کھڑے ہوتے تھے، صحابیت کھڑی ہوتی تھی، نبوت کھڑی ہوتی تھی، امامت کھڑی ہوتی تھی، تمام کی تمام نبوتیں کھڑی ہو جاتی تھی تعظیم فاطمہ کے لیے. اب کائنات یہیں پہ تصور کرے تو خون کے آنسو رونے لگتا ہے. جس فاطمہ کے لیے پوری انبیاء کی صفیں کھڑی ہو جاتی تھی، اس کے احترام کے لیے وہ فاطمہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر دربار میں کھڑی ہوئی ہے اور اس طریقے سے سیدہ کو جھٹلایا گیا. بس عزاداروں، میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں چونکہ آج 3 جمادی الثانیہ ہے اور آج روز شہادت سید کونین ہے. اگر ان کے مصائب کو نہ پڑھا جائے، ان کی شہادت کو نہ پڑھا جائے تو شاید ان کے حق میں نا انصافی ہوگی. اجرکم علی اللہ. ہاں عزادارو، اس لیے کہ عجب شخصیت ہے سیدہ کی، جہاں پر پیغمبر قدم قدم پر بتاتے چلے کہ فاطمہ کی شخصیت کو پہچانو، فاطمہ کی عظمت کو پہچانو، لیکن ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، ادھر امت نے قول پیغمبر کو بھلا دیا، فعل پیغمبر کو بھلا دیا، تقریر معصوم کو بھلا دیا امت نے. اور کیا سلوک کیا شہزادی کو کہ شہزادی کو دربار میں جا کے کھڑے ہونا پڑا. اجرکم علی اللہ. ہاں عزادارو، اگر صرف اتنا ہوتا تو انسان شاید تحمل کر لیتا، لیکن ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ جب پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد یہی مسلمان جو اپنے آپ کو پیغمبر کا کلمہ گو کہنے والے تھے، در سیدہ پہ آ گئے. اگر خالی ہاتھ آتے تو ہمیں صبر ہو جاتا، لیکن خالی ہاتھ نہ آئے بلکہ آگ اور لکڑیاں لے کر در سیدہ پہ حاضر ہوئے. اے سیدہ، ابو الحسن کو چھوڑ دو. شہزادی کہتی ہیں نہ چھوڑوں تو کہاں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. یقین مانیے گا یہ کون سا در ہے، یہ کون سا گھر ہے جہاں پیغمبر آ کے سلام کیا کرتے تھے، جہاں پہ ملائکہ آ کے سلامی دیا کرتے تھے. ملائکہ اپنی عظمت کو بڑھانے کے لیے در سیدہ پہ آتے تھے. کہا اگر نہ چھوڑو گی تو ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. اجرکم علی اللہ. ہاں عزادارو، اور وہی کیا جو کہا تھا، وہی کیا. دروازے کو آگ لگا دیا گیا. سیدہ در و دیوار کے بیچ میں تھی. ہاں عزادارو، صرف یہی نہیں بلکہ سیدہ کو تماچے مارے گئے. علماء بیان کرتے ہیں، کسی شخص کے بارے میں نے کئی بزرگ علماء سے یہ واقعہ سنا اس سلسلے سے کہ ایک شخص ہے جس نے کبھی غصے میں آ کر اپنی زوجہ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا. تصور شرط ہے عزاداروں، اس نے اپنی زوجہ کے اوپر اسے تماچا مار دیا، اسے تماچا رسید کر دیا. زوجہ نے صبر کیا. 2-3 دن کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد معذرت خواہی کرتا ہے. خدا نہ کرے یہ مرض کسی میں لاحق ہو کہ وہ اپنی زوجہ کے اوپر، صنف نازک کے اوپر ہاتھ اٹھائے. ہاں عزاداروں، جب اسے احساس ہوا آنے کے بعد اپنی زوجہ سے معذرت خواہی کی، اس نے معافی تلافی
معافی کی تو زوجہ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر تمہیں غصہ آ گیا تو تم میرے اوپر ہاتھ اٹھا لو، دیکھو آئندہ بھی اگر کبھی ایسا ہو جائے تو تم مجھے مار لینا، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا کہ کبھی میرے بچوں کے سامنے میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا۔ ہاں عزادارو، نہ جانے جناب سیدہ پہ کیا گزری ہوگی کہ زینب کے سامنے، ام کلثوم کے سامنے، امام حسن کے سامنے جناب سیدہ کو تازیانے مارے گئے، تماچے مارے گئے۔ اور یہی نہیں، ایک روایت میں نے بزرگ عالم دین سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ایک مدینے کی ایک ایسی گلی تھی جہاں جس گلی سے امام حسن کبھی نہیں گزرتے تھے۔ کسی نے سوال کر دیا مولا آخر اس گلی سے آپ کیوں نہیں گزرتے؟ مولا فرماتے ہیں جب اس گلی سے گزرتا ہوں تو میری ماں کے قاتل مجھے یاد آتے ہیں، یہی گلی تھی جہاں پر میری ماں کو تماچا لگایا گیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، اب وہ منزل آ جاتی ہے جب سیدہ 18 سال کی عمر میں ضعیف ہو جاتی ہے۔ اب وہ منزل آتی ہے جب ایک دن سیدہ کا طرز عمل بالکل بدلا ہوا تھا۔ سیدہ اٹھی ہیں، خود غسل کیا، بچوں کو نہلایا، بچوں کو دھلایا، بچوں کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد اسماء سے کہتی ہیں اے اسماء میں فلاں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا سیدہ زندہ ہے، لیکن تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا میں بارگاہ الہی میں پہنچ گئی۔ ہاں عزادارو، وہ منزل آئی کہ ایک مرتبہ اسماء نے دق الباب کیا اور شہزادی کو آواز دی، لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ اسماء سمجھ گئی شہزادی اس دنیا سے چلی گئی، حسنین ہے۔ اے بچوں، اماں کہاں ہے؟ کہا پہلے کھانا کھا لو۔ اے اسماء، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ ارے معصوم بچے تھے، سمجھ گئے، دوڑے مسجد کی طرف، علی کو جا کے بتایا یا بتا ماتت امنا، اے بابا اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ارے در خیبر جیسے در خیبر کو اکھاڑنے والا علی، تاریخوں نے لکھا جیسے ہی یہ جملہ سنا ماتت امنا، علی غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ نہ جانے کتنی دیر لگی مسجد سے گھر آنے میں۔ ہاں عزادارو، علی گرتے تھے اٹھتے تھے اور پھر گھر تک پہنچے۔ اب وہ وصیتیں جو سیدہ نے کی تھیں، اے ابو الحسن تمہیں مجھے غسل دینا، تمہیں کفن پہنانا، تمہیں حنوط کرنا، اے ابو الحسن مجھے میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ اب اس وقت کا انتظار کرتے رہے، رات ڈھلے تو سیدہ کو غسل دیا جائے۔ وہ منزل آ گئی جب ابو الحسن جناب سیدہ کو غسل دینے لگے۔ ادھر بچوں سے کہا تھا اے بچوں دیکھو رونا، مجھے پتا ہے تم رو گے لیکن آہستہ رونا، اس لیے کہ تمہاری ماں کی وصیت ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے گریے کی آواز سن کر پڑوسی بیدار ہو جائیں، تو پڑوسی بیدار ہو جائیں۔ تاریخوں نے یہاں ایک جملہ لکھا صاحبان مقاتل نے کہ ابو الحسن نے جب یہ جملہ کہا تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی آستینوں کو منہ میں دابے ہوئے گریا کر رہے تھے کہ کہیں آواز بلند نہ ہو جائے، اور جنہیں سیدہ نے جنازے میں آنے سے روکا تھا وہ نہ آ جائیں۔ بس عزاداروں، ادھر غسل دیا جانے لگا۔ غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ جس علی نے ابھی تک بچوں کو خاموش کرا رکھا تھا چیخ مار کر رونے لگے، علی کی آواز بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں مولا آخر چیخنے کی وجہ کیا تھی؟ امام فرماتے اے سلمان، ارے جب غسل دے رہا تھا تو میرا ہاتھ زہرا کی پسلیوں پہ پڑا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن آج تک سیدہ نے مجھے نہ بتایا۔ ہاں عزادارو، جنازہ تیار ہوا، اتنا غریب جنازہ
جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھ رہا ہے، اتنا غریب جنازہ، سوائے چند افراد کے اس جنازے میں کوئی نہیں۔ علی جنازے کو لے کے چلے، قبرستان بقیع میں رکھا، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، رسول کی امانت کو علی نے دیا، ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کے حوالے، لیکن علی شرمندہ ہے، جب آپ نے دیا تھا تو پسلیاں سلامت تھی، اب جب علی واپس کر رہا ہے تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے اس امت کا حال پوچھئے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔